آج کے اس پروگرام کا عنوان اور موضوع جو اشتہاروں میں تحریر کیا گیا وہ ہے عقیدہ توحید اور دفاع صحابہ۔ اتفاق سے یہ دونوں موضوع میرے من پسند موضوع ہیں۔ میں بڑے مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا اگر میرے اللہ نے مجھے توفیق بخشی کہ میں دونوں موضوعوں پر گفتگو کروں۔ جس خوش نصیب شخص نے ایمان قبول کرنے کے بعد ایک لمحہ کے لیے میرے آقا کے چہرہ پر انوار کو دیکھ لیا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ صحابیت کا یہ مقام اور صحابیت کا یہ درجہ اتنا اعلیٰ، افضل، برتر اور بلند ہے کہ بعد میں آنے والی پوری امت مل کر بھی کسی صحابی کے پاؤں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ جو میں نے ایک لفظ کہا کہ بعد میں آنے والی مل کر، اس سے مراد میں نہیں ہوں، اس سے مراد آپ بھی نہیں ہیں، علماء دیوبند بھی نہیں ہیں، علماء بریلی بھی نہیں ہیں، علماء اہل حدیث بھی نہیں ہیں۔ میری مراد بعد میں آنے والی امت سے وہ تابعین ہیں جنہوں نے صحابہ کو دیکھا۔ بعد میں آنے والی امت سے میری مراد تبع تابعین ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا۔ ائمہ مجتہدین ہیں، ان میں امام اعظم امام ابو حنیفہ ہیں، احمد ابن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، امام ان میں امام بخاری ہیں، مسلم ہیں، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، نسائی ہے، اس میں ابن حجر ہے، ابن منیر ہے،
بعد میں آنے والی امت سے میری مراد مفسرین ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، علماء ہیں، شب زندہ دار ہیں، تہجد گزار ہیں۔ ان میں شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، با یزید بستامی ہیں، علی حجویری ہیں، معین الدین چشتی ہیں۔ یہ ساری خلقت ایک دوسرے کے اوپر نیچے کھڑی ہوتی چلی جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی صحابی کے پاؤں کے تلووں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ مجھے بہت سے کم سے وقت میں بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ صحابیت کا یہ درجہ اہل علم لوگوں میں کھڑا ہوں، طلبہ ہیں، سکول کالج کے پڑھے ہوئے بچے ہیں۔ صحابیت کا یہ درجہ کسبی نہیں ہے، وہبی ہے۔ کتنے لوگوں نے اس کو سمجھا؟ لیکن میں آپ کو جب اس کی تشریح کر کے بتاؤں گا پھر آپ کو سمجھ آئے گا۔ صحابیت کا یہ درجہ کسبی نہیں ہے۔ کسب کہتے ہیں کمائی کو، کسب کہتے ہیں محنت کو، کسب کہتے ہیں کوشش کو۔ صحابیت کا یہ درجہ کسبی نہیں ہے۔ نمازیں زیادہ پڑھے صحابی بن جائے، روزے زیادہ رکھے صحابی بن جائے، شب زندہ دار ہو صحابی بن جائے، تسبیح رولے صحابی بن جائے، جہاد کرے صحابی بن جائے۔ نہیں ہو لوگوں، صحابیت کا یہ درجہ کسبی نہیں، وہبی ہے، یعنی عطا الہی ہے۔ کون عطا کرتا ہے؟ علم کی بنا پر اگر یہ درجہ ملنا ہوتا امام بخاری کو ملتا، علم کی بنا پر یہ درجہ ملنا ہوتا امام ابو حنیفہ کو ملتا، تقوی کی بنا پر یہ درجہ ملنا ہوتا شیخ عبد القادر جیلانی کو ملتا۔ لیکن نہیں، رب نے امام ابو حنیفہ کو، امام بخاری کو، امام احمد ابن حنبل کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، حبشے کے بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کر دیا۔ یہ کسبی نہیں، کیا ہے؟ اللہ عطا کرتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو میں بھی تھوڑا سا اپنا رنگ دکھاؤں۔ یہ درجہ صحابیت کا کسبی نہیں، وہبی ہے۔ وہبی سمجھ تو ہبہ سے ہے۔ ہبہ کسے کہتے ہو؟ دے دینا کوئی چیز۔ وہبی ہے، ائمہ کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، محدثین کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، اور حبشے کے بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کیا، پھر حبشے سے اٹھایا اور منڈیوں میں بکوایا، پھر بلال کو مکے میں پہنچایا، اور پھر بلال کو وہاں سے اٹھا کے آمنہ کے لال کے قدموں میں پہنچایا، اور جب بلال میرے نبی کے قدموں میں آیا نا تو بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیا۔ صحابیت کا یہ درجہ، صحابیت کا درجہ کسبی نہیں۔ یار آپ نعرے لگا کے میرا وقت ضائع کر۔ ان نعروں میں کچھ اور باتیں، میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں، بڑی نئی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔
اہل علم جو علماء بیٹھے ہیں وہ میری باتوں کو غور سے سنیں. عوام تو شاید سمجھے نہ سمجھے، علماء بڑا فیض حاصل کریں گے. صحابیت کا درجہ کسبی نہیں، وہابیے عمل کی وجہ سے یہ درجہ نہیں ملتا. نمازیں زیادہ پڑھے صحابی بن جائے، نیکی زیادہ کرے، بولو ذرا بولو، صحابی بن جائے، عمل اچھے ہوں صحابی بن جائے. بندیالوی کہتا ہے اگر صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا تو پھر صحابہ کے عملوں سے بحث بھی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. آپ صحابہ کے عملوں سے بحث تب کریں جب یہ درجہ عملوں کی وجہ سے ملا ہو کہ پہلے اچھے عمل تھے پھر ان کے عمل بگڑ گئے. جب یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملتا ہی نہیں تو صحابہ کے اعمال سے بحث ہو. میرے اعمال سے بحث ہو سکتی، اہل حدیث عالم ہو اس کے اعمال سے بحث ہو سکتی، پیر صاحب ہوں ان کے اعمال سے بحث ہو سکتی، امام فقیہ مفتی محدث مفسر حافظ قاری نعت خان اس کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے. کیوں؟ ان کو درجہ ملا ہے کسب سے، محنت کی عالم بن گیا، محنت کی حافظ بن گیا، محنت کی قاری بن گیا، محنت کی محدث بن گیا، محنت کی مفسر بن گیا. یہ درجہ کسب سے ملا ہے. ہر ایک کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے، صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. جو صحابہ کے اعمال سے بحث کرے گا، تنقید کرے گا، تنقیص کرے گا، فلاں نے یہ غلطی کی میں فلاں کیوں کہوں، اس مظلوم صحابی کا نام کیوں نہ لے لوں، معاویہ نے یوں کیا تھا، معاویہ نے یہ کیا، یہ کام غلط کیا، پھر تمہاری زبانیں لمبی ہو جائیں باغی تھا، پھر اور لمبی زبانیں ہو جائیں خاطی تھا، پھر اور زبانیں لمبی ہو جائیں خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا، بیت المال میں خیانت کرتا تھا. میں ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ میری بات کی تائید کریں اور یقیناً آپ تائید کریں گے، مجھے یہ قانونی حق حاصل ہے، مجھے اخلاق یہ حق دیتا ہے، مجھے شریعت یہ حق دیتی ہے، مجھے میرا دین یہ حق دیتا ہے کہ صحابہ پر تنقید کرنے والوں سے میں پوچھوں میاں تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے، کروا اپنا تعارف. مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ میں اس سے پوچھوں، اس مورخ سے پوچھوں، اس مصنف سے پوچھوں، اس خطیب سے پوچھوں، اس قوال سے پوچھوں، تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے. جن پر تو تنقید کرتا ہے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک ھم المتقون. تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے. جن پر تو تنقید کرتا ہے قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الراشدون. بولو تو صحیح یار، اولئک ھم الراشدون، اولئک علی ھدی من ربہم. میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی ہے کہ پہلا سپارہ ہے اور میرے والد صاحب کہا کرتے تھے پہلا سپارہ تے ہندوؤں نے بھی آندا ہے. آپ سب کو یہ آیت آتی ہے اس لیے میں نے پڑھی ہے، پڑھو میرے ساتھ. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں، یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ یہی لوگ ہیں فی الدنیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فِي الْآخِرَةِ، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں. پڑھی آپ نے آیت، ترجمہ میں نے سنا دیا. جب یہ آیت اتر رہی تھی میں تھا
آپ تھے؟ علماء دیوبند تھے؟ علماء بریلی تھے؟ علماء اہل حدیث تھے؟ محدثین تھے؟ مفسرین، فقہاء، ائمہ، اولیاء تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ جب یہ آیت اتر رہی تھی تو میرے نبی کے صحابہ تھے۔ تو پھر ہمیں مطمئن کرو کہ اللہ کن کو کہہ رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ واولئک ھم اگر جملہ گستاخی پہ معمول نہ ہو جائے، کہ محبت میں رہا ہوں، کہ محبت میں رہا ہوں۔ میں جب قرآن پڑھتا ہوں، میں نے خود عظمت صحابہ پہ ایک کتاب لکھی ہے، اس کا عنوان ہے اصحاب رسول قرآن کے آئینے میں۔ میں نے عظمت صحابہ پر 313 آیتیں پیش کی ہیں۔ 300 اگر کوئی اور عالم کوشش کرے اور بھی آیتیں۔ میں نے جب قرآن میں پڑھا نا صحابہ کی عظمتوں کو، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ لگتا ایسے ہے اللہ میرے نبی دے یاراں دیاں تعریفاں کردیاں رجدہ ہی نے۔ اللہ کہتا ہے یہ بھی کہہ لوں، یہ بھی کہہ لوں، یہ بھی کہہ لوں۔ اولئک ھم المفلحون۔ تھوڑا سا پٹرول تو فراہم کرو یار۔ اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الراشدون، اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ۔ میرا سونا پیغمبر اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ یار تیرے ہیں، فوج میری ہے۔ فوج کی وفاداری پر، ویسے تو فوج پہ تنقید ہوتی رہتی ہے، سیاسی لوگ کر رہے ہیں، لیکن جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ فوج سرحدوں کی وفاداری میں مخلص نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ فوج کی وفاداری پر کہ یہ ملک کی سرحدوں کی محافظ ہے، فوج کی وفاداری پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ کوئی کرے گا بغاوت، بندیالوی کہتا ہے اگر پاکستان کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی تو رب کی فوج پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کس کی فوج ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اولئک حزب اللہ۔ پھر اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم۔ میں تنقید کرنے والے سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے جن پہ تو تنقید کر رہا ہے؟ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اعد لہم جنات، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ ایک جملہ کہا کرتا ہوں صحابہ کی محبت میں ڈوب کے، اور وہ میں ہی کہتا ہوں، وہ میں ہی کہتا ہوں، جملہ بھی میرا اپنا ہے۔ اگر میں آپ کو سناتا ہوں، اگر پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا جملہ کہے گی۔ اعد لہم جنات، اعد لہم جنات، صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ صحابہ کے اعمال سے بحث، زور سے بولو، زور سے بولو، نہیں ہو سکتا۔ مجھے پتہ ہے یہاں پڑھے لکھے لوگ آئے ہوں گے، مجھے پتہ ہے کہ یہاں شاید دوسرے طبقے بھی کچھ دوست آئے ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ طبری نے اپنی تاریخ میں صحابہ کے بارے میں کیا لکھا ہے، ابن اسیر نے کیا لکھا ہے، ابن خلدون کیا کہتا ہے، ابن خلقان نے کیا لکھا ہے۔
علامہ تفتازانی نے کیا لکھا ہے، صاحب ہدایہ نے کیا لکھا ہے، البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر کیا لکھتے ہیں، میں یہ سب جانتا ہوں۔ جتنا میں نے معاویہ کو پڑھا ہے، میں نے کتابیں کھنگالی ہیں، میں سب کو جانتا ہوں۔ آپ کہیں گے نا فلاں مورخ نے یوں لکھا، فلاں نے یوں لکھا، فلاں نے یوں لکھا، ہمارا کیا قصور ہے جی، ہم نے تو نقل کیا جی، ہم نے تو ان کی بات نقل کی ہے، یہ تو مورخ لکھتی ہیں، تاریخ دان لوگ لکھتی ہیں۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کو تاریخ کے ورقوں میں نہیں دیکھنا، کس میں دیکھنا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں مورخ کیا کہتا ہے، نا، ہم نے یہ دیکھنا ہے قرآن میں صحابہ کے بارے میں عرش والا کیا کہتا ہے۔ صحابہ تو قرآنی شخصیات۔ میرا دوسرا مضمون کہیں رہ نہ جائے، میں اسی عظمت صحابہ ہی سے اس کا جوڑ لگانا چاہتا ہوں۔ صحابہ کے عملوں سے بحث نہیں، لیکن صحابہ معصوم بھی نہیں، معصوم نہیں ہے۔ معصوم صفت نبوت کی ہے۔ معصوم ہونا کس کی صفت ہے؟ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، کوئی امام، کوئی فقیہ۔ میں نے تو بڑا لفظ بولا ہے یار، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، میں تو بڑا لفظ بول کے آگے نکل گیا ہوں، آپ پیچھے رہ گئے ہیں یار۔ تھوڑا سا اور واضح کر دوں، اور واضح کروں تو آپ کو شاید سمجھ آ جائے۔ گناہوں سے پاک ہونا، گناہوں سے معصوم ہونا، یہ صفت امامت کی نہیں نبوت کی ہے۔ اب بھی سمجھو کہ پتہ نہیں سمجھو، میں نے تو بڑی ضرب لگا دی ہے یار۔ یہ صفت امامت کی نہیں، یہ صفت امامت کی نہیں، نبوت کی ہے۔ اور اگر تیری ضد ہے، اگر تیری ضد ہے کہ نہیں ہمارے امام بھی معصوم ہیں، اگر تیری ضد ہے تو بندیالوی کہتا ہے تیرے ایک امام نے نہیں، تیرے دو اماموں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے۔ اگر وہ غلطی نہیں کرتے، معصوم ہوتے ہیں، تو جس کو حسین نے اپنا امام مانا، تو اسے اپنا امام کیوں نہیں مانتا؟ انبیاء معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں۔ علماء میری بات کو ذرا غور سے سنیں۔ صحابہ انبیاء سے کوئی ایسی بات صادر ہو جائے نا جسے ہم کہیں گے خلاف اولا، کیا میں وہ کام کروں نا، میں خدا دی قسم ہے میرے کو رب پوچھے ہی نہ بھئی تو یہ کیوں کیتا، اور نبی کرے تو پھر اللہ نبی سے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ کیوں؟ نبی کا تعلق رب سے زیادہ ہے، دوستی ہے نا، محبت ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں پرایا پتھر بھی مارے تے خیر ہے، تے اپنا پھول بھی مارے تے۔ وہ نبی سے کوئی ایسا کام ہو گیا نا، میں کرتا تو رب پوچھتا بھی نہ، نبی نے کیا رب نے پوچھ لیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو ہم نے آپ کے لیے حلال کیا تھا آپ نے اس کو حرام کیوں کیا؟ اللہ نے پوچھ لی۔ عفی اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن آپ نے تبوک کے موقع پہ منافقوں کو چھٹی کیوں دی؟ اللہ پوچھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں ان ابنی من آلی، میرا بیٹا میری آل ہے، تیرا وعدہ تھا میری آل کو بچائے گا، تیرے فیصلے تو سچے ہوتے ہیں، میرے سامنے غرق ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح،
وہ تیری آل نہیں ہے، اس کے عمل اچھے نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں مولا میری بیوی کی کوکھ سے جنم لیا، میرے گھر کے آنگن میں کھیلا، میرا بیٹا، میری آل نہیں۔ بس یہ جو تکرار ہوا نا، اللہ نے فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس چیز کے بارے میں مت پوچھئے۔ جس آل کے بچانے کا وعدہ کیا تھا اے او آل نہیں، اللہ یہ آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ وہ آل نہیں ہے جس کے بچانے کا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ مت پوچھئے جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں میں آپ کا نام نبیوں کے رجسٹر سے کاٹ کے نادانوں میں نہ لکھ دوں۔ میں نے جاہلین کا بڑا نرم معنی کیا ہے جی، جاہلین کا میں نے معنی کیا کیا؟ نبیوں سے کوئی ایسی بات صادر ہو جائے تو اللہ ایکشن لیتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں آپ نے ایسا کیوں کیا، اور جب صحابہ سے کوئی ایسی بات صادر ہو جائے تو اللہ صحابہ کا وکیل بن کے کھڑا ہو جاتا ہے جی، پھر اللہ صحابہ کی سائڈ لے لیتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے انبیاء معصوم ہیں، کوئی بندہ ان باتوں کو سنے گا، کوئی نہ کوئی تعویل کر لے گا، کوئی ایسا معنی کر لے گا ان کی معصومیت کو دیکھ کے۔ صحابہ چونکہ معصوم نہیں، ان کی کوئی بات ایسی صادر ہو گئی تو بعد میں آنے والے بھونکنے لگ جائیں گے، اللہ ان کے لیے وکیل صفائی بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ نابینا صحابی آیا، لاٹھی ٹیکتا ٹیکتا میرے آقا مشرکین کو توحید سمجھا رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اس نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا نماز کا، وضو کا، غسل کا، طہارت کا، اور آپ کیا سمجھا رہے ہیں؟ اس آقا جی میں نے بھی ایک مسئلہ دسو۔ آپ کو ناگوار گزرا، ماتھے پہ بل آئے، ہم اردو میں کہتے ہیں چین بجبیں ہو گئے، ہمارے میاں والی کے پنجابی میں کہتے ہیں مچڑ پایا، یہاں وٹ آ گئے، تھوڑا چہرہ بدلا آپ کا، ایک کڑے ویلے آ گیا۔ رب نے نابینا صحابی کی سائڈ لے لی، عبس وتولی ان جاءہ العامی، آپ نے رخ پھیر لیا، چین بجبیں ہوئے۔ جب نابینا صحابی آپ کے پاس آیا تھا تو سائڈ کس کی لے لی؟ رب نے صحابی۔ اس کے بعد جب یہ نابینا صحابی دروازے سے داخل ہوتا نا تو نبی پاک کہتے مرحبا بمن آتبنی ربی، یہ وہ آ گیا ہے جس کی وجہ سے رب نے مجھے جھڑک دیا تھا۔ آتب اصل میں اتاب سے ہے، اتاب، وہ آ گیا جس کی وجہ سے رب نے مجھے جھڑک دیا تھا۔ یہ جو جھڑکنے کا لفظ ہے نا یار، یہ کوئی دل کو بھاتا نہیں، اچھا نہیں لگتا بھئی رب نے جھڑک دیا، یہ کوئی مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پنجابی میں معنی کیا، بس مزہ ہی یاد، پتہ نہیں آپ پنجابی وہ سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں، اگر آپ کو سمجھ آ گئی نا تو آپ اس کی لذت کئی دن تک لیتے رہیں گے۔ میرے نبی کہتے ہیں مرحباً بمن آتبنی ربی، جی آیا نو، خوش آمدید، او آ گیا ہے جس دے واسطے رب نے من مہنا دیتا، رب نے من مہنا دیتا۔ اے انہوں جڑا مہنا نا اے دوستاں نو دے دا، جھڑکنا نہیں، بلکہ معنی کیا ہے؟ مہنا دیتا۔ یہ وہ آ گیا رب من مہنا دیتا۔ صحابہ کی سائڈ لے لی اللہ نے۔ مشرکین مکہ کا مطالبہ تھا، یہ غریب لوگ تیرے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، غلام، کمی، اے بلال، اے ابو ذر، اے عبداللہ ابن مسعود،
یہ عمار، یاسر، یہ ہوئے ساڈے نوکر، بکریوں کے چرواہے، اور ہم ہوئے چودھری، وڈیرے، خوانین۔ ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے ان غریبوں کو اٹھاؤ، ان کمیاں نو اٹھاؤ، ان غلاماں نو اٹھاؤ، بکریاں دے چرواہاں نو اٹھاؤ، پھر ہم سنیں گے۔ میرے آقا کی دلی تمنا یہ تھی اللہ کرے ساری کائنات کو توحید کی سمجھ آئے، شرک سے بچ جائیں، در در پہ جھکنے کی بجائے ایک کے دروازے پہ جھکیں۔ یہ دلی تمنا تھی۔ میرے نبی کے دل میں آیا، اے میرے اپنے نے اگر میں 10-15 منٹ واسطے انہوں اپنی محفل چوں ہٹا دے ماں، ابو جال آئے، چودھری آئے، ان کو میں توحید سمجھاؤں، اللہ کرے ان کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ اے چودھری سمجھ گئے تے عوام بھی۔ قرآن 3 طبقوں کے اصلاح پہ بہت زور دیتا ہے جی، بہت زور دیتا ہے 3 طبقوں کو سنوارنے، مولوی، پیر تے چودھری۔ مولوی سمجھ گئے مقتدی بھی، تے جے پیر سمجھ گئے مرید بھی، اور اگر پنڈ کا چودھری مان گیا تو رعایا بھی۔ قرآن نے زیادہ زور دیا، آپ کے دل میں آیا، دل میں، آپ میری طرف توجہ رکھیں گے، دل میں آئے، ابھی اٹھایا نہیں، انہیں چند منٹوں کے لیے اٹھا دوں، وہ آئیں توحید سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ، جا کے میرے نبی کو سلام کہنا، اور سلام کے بعد قرآن کی یہ آیتیں ان پر اتارو، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ یہ جو تیرے یار ہیں، یہ جو غریب ہیں، ان کو اپنی محفل سے ہٹانا نہیں۔ کس کی سیر لے لی؟ انہیں اپنی محفل سے نہیں ہٹانا۔ مکے کے چودھری آتے ہیں، آئیں، نہیں آندے تے خسمہ نو کھان، جائیں جہاں جاتے ہیں، انہیں نہیں اٹھانا۔ کہنے کے بعد آیت یہاں ختم ہو رہی ہے، اللہ نے فرمایا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ، حافظ ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، فَتَطْرُدَهُمْ۔ اب رب سیر لے رہا ہے اپنے نبی کے یاروں کی، دیکھنا کیسے سیر لے رہا ہے۔ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یہ من الظالمین نبی پاک کے متعلق رب نے لفظ بولا ہے، کیسے ترجمہ کروں یار، کیسے ترجمہ کروں، کیسے ترجمہ کروں؟ بڑا نرم ترجمہ کرتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر، میں نے کہہ دیا کہ نہیں ہٹانا، اس کے بعد بھی اگر تو نے ان غریب صحابہ کو ہٹایا تو میں تیرا نام نبیوں کے رجسٹر سے کاٹ کے نادانوں میں لکھ دوں گا، بے انصافوں میں لکھ دوں گا۔ یہ اصل ظالمین کا معنی یہ اب آیا ہے، کس میں لکھ دوں گا؟ بے انصافوں میں۔ یہ انصاف نہیں ہوگا، یہ انصاف نہیں ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں قرآن کا طالب علم، میرے نبی اگر انہیں تم نے ہٹایا نا، فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یہ تیرے یار نہیں نا، تے پھر تیری نبوت بھی کوئی نہیں۔ یہ نہیں نا تو تیری نبوت بھی نہیں۔ یہ مکی آیت ہے، یہ مکے کی بات ہے۔ چلیے مدینے چلیں، ہجرت ہو گئی، پہلی جنگ ہے بدر، رات کا ٹائم ہے،
میرا نبی ساری رات سر سجدے میں رکھ کے رب کو پکار رہا ہے، ساری رات آنسویں، التجائیں، مولا 313 میری زندگی دی کمائی، میری زندگی دا زیور، میری کھٹی بھی، میری ہٹی بھی، مولا انہیں میں لے کے آیا ہوں، اگر یہ یہاں کام آ گئے، سنیے گا میرے نبی کیا کہہ رہے، اگر یہ یہاں کام آ گئے اور یہ یہاں شہید ہو گئے، لن تعبد فی الارض ابدا، تو پھر مولا دھرتی پر تیری خالص عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، پھر تیری معبودیت کو ماننے والا۔ اب آپ کو پتہ چلا صحابیت کے مقام کا۔ میرا نبی کہتا ہے مولا یہ میرے یار نہیں نا، تو پھر تیری خالص معبودیت عبادت کرنے والا بھی کوئی نہیں، اور ادھر رب کہتا ہے میرا سونا جو تیرے یار نہیں نا، تو پھر تیری نبوت بھی کوئی نہیں۔ مولا میرے یاروں کے لیے اتنا سخت جملہ، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، مولا میرے یاروں کی کون سی ادا پسند آ گئی؟ اب میں عقیدہ توحید والی پٹڑی پہ آ رہا ہوں۔ مولا میرے یاروں کی کون سی ادا پسند آ گئی؟ فرمایا تیرے یاروں کی ایک ادا پسند آئی، یہ بھوکے ہوں تب، یہ پیٹ بھر کے کھائیں تب، یہ بیمار ہوں تب، صحت پائیں تب، جیل میں ہوں تب، آزادی کی فضاؤں میں ہوں تب، دولت مند ہوں تب، حاجت مند ہوں تب، تخت پہ ہوں تب، تختے پہ چڑھ جائے تب، یدعون ربہم، یہ ہمیشہ پکارتے ہیں، تو کس کو پکارتے ہیں؟ صحابہ سے کیوں محبت ہو گئی میرے رب کو؟ عقیدہ توحید، یہ موحد ہیں۔ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، میرے پیارے لوگ مجھے پکارتے ہیں کب؟ جب مصیبت میں پھنس جائیں، اور جب خوشحالی آ جائے کوئی نہیں بلاتا، کوئی نہیں بلاتا، پیٹ بھر کے کھائیں تو کوئی نہیں، بھوکے ہوں تو بلائیں گے، جیل میں پکاریں گے، باہر نہیں پکاریں گے، صرف تیرے یار ہیں۔ بالغداۃ والعشی، صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، یہ پکارتے ہیں تو صرف مجھے پکارتے ہیں۔ تیرے یاروں کی یہ ادا پسند آئی ہے، یریدون وجہا، یریدون وجہا، لوگ مجھے پکارتے ہیں، اپنے مقصد کے لیے پکارتے ہیں۔ یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ شفا دے دے، یا اللہ مقدمے سے رہائی دے دے، یا اللہ قرضے سے نجات دے دے، یا اللہ جیل سے رہائی۔ ساری کائنات کے لوگ جو مجھے پکارتے ہیں نا، وہ اپنے مقصد اور اپنے مطلب کے لیے پکارتے ہیں۔ یریدون وجہا، دنیا میں صرف تیرے یار ہیں، وہ مجھے جب بھی پکارتے ہیں تو میری رضا کے لیے پکارتے ہیں۔ یریدون، تو صحابہ کی یہی ادا پسند آئی کہ وہ پکارتے ہیں تو صرف کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو۔ یہی تو قرآن نے بیان کیا کہ حاجات میں، مشکلات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں، اولاد ہو تب، اولاد نہ ہو تب، بغیر واسطے اور بغیر وسیلے کے براہ راست پکارو تو کس کو پکارو؟ فادعوا اللہ مخلصین، بولو تو صحیح یار، کہو فادعوا اللہ، بس پکارو کس کو؟ لیکن مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے
ضرورت پڑی تو مجھے پکار لیا، پھر کبھی اوروں کو پکار لیا۔ میں بھی مشکل کشا، کوئی اور بھی مشکل کشا، میں بھی حاجت روا، کوئی اور بھی حاجت روا، میں بھی داتا، کوئی اور بھی داتا، میں بھی گنج بخش، کوئی اور بھی گنج بخش، میں بھی دستگیر، کوئی اور بھی دستگیر، میں بھی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، کوئی اور بھی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا۔ مجھے ایسی پکار نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ مولا تجھے کیسی پکار چاہیے؟ فرمایا مخلصین، شاباش شاباش، کہو تو صحیح یار، کیسی کیسی پکار چاہیے؟ خالص۔ کوئی ہے میرا وقت کے؟ خالص پکار چاہیے۔ ہے توجہ آپ کی؟ ہے توجہ؟ مولا کیسی خالص، مولا کیسی خالص پکار چاہتا ہے؟ فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرہ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم۔ میں مانا نہیں کرتا، میں مانا کرواتا ہوں اپنے پیارے پیغمبر کے چچا زاد بھائی سے، صحابی سے، مفسر قرآن سے، عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالی۔ میرے نبی کے چچا زاد بھائی ہے، چارہ جانور کے میدے میں گیا، میدے میں ایک مشینری لگائی، جس نے چارے پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا گوبر بنایا، وہ نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا اوپر آ گئی، اصل غذا کو دھکا مارا میدے سے جگر کی طرف، اصل غذا جگر میں آئی، یہاں پھر مشینری لگائی، اس نے کام کرنا شروع کیا، کچھ کا خون بنایا، وہ سپلائی کر دیا دل کو، کچھ کا دودھ بنایا، وہ سپلائی کر دیا جانور کے تھنوں کو۔ قرآن کہتا ہے من بین فرث ودم، جب غذا میدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی، اور جب غذا جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی۔ ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً و مرحبا، خوش آمدید، جی آیا نا، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ بس یہ میری آخری بات ہے، اسی پر میں اختتام کروں گا۔ حضرت تشریف لے آئے، پھر عصر کا ٹائم بھی قریب ہے، اس کے بعد ریلی بھی ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ ہاں، ریلی میں آپ سب حضرات شامل ہوں گے، سب حضرات۔ جب غذا میدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی، جب غذا جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی، گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار، خون کا رنگ سرخ، پھر وہ پلیت، من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر پلیت تھا، ایک طرف خون پلیت تھا، دو پلیتیوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا۔ لبنن کہو یار، کہو، جنہاں نو خالص لبدا جو آکھو، جنہاں نو خالص لبدا ہو تے بولو، سانتے نہیں لبدا۔ لبنن، لبنن خالصا۔ اوے لوگو، اوے لوگو، جس رب نے یہاں سے غذا کو گوبر سے الگ کیا اور پھر یہاں سے غذا کو خون سے الگ کیا اور دودھ تھنوں کی طرف سپلائی کیا اور ہزاروں چھاننیوں میں چھانتا رہتا، اتنا شفاف دودھ نہیں مل سکتا تھا۔ انصاف سے بول،
کوئی قرآن کی دلیل نہیں، کوئی حدیث نہیں، کوئی فقہ کی دلیل نہیں، کوئی علماء کا قول نہیں میں دلیل دینا چاہتا۔ انصاف سے بول، یہ دودھ جب تیرے برتن میں آ گیا ہے، اس کو بطور نظر و نیاز تقسیم کس کے نام پر ہونا چاہیے؟ دینے والا اللہ ہے، بطور نیاز تقسیم کرتا ہے بزرگوں کے نام پر۔ جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا، تو بھی میری پکار خالص کیا کر۔ ہے توجہ؟ کہوں ایک جملہ، میں نے تیری نازک طبیعت کا خیال کیا، تیری طبیعت نازک ہے، گوبر کا ایک قطرہ شامل ہوتا تو دودھ کو استعمال نہ کرتا۔ جس طرح میں نے دودھ میں گوبر کی پلیتی شامل نہیں ہونے دی، تو بھی میری عبادت میں شرک کی پلیتی کو شامل نہ کیا کر۔ میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، تو میری پکار خالص کیا۔ لینے کے لیے خالص لیتا ہے، لینے کے لیے خالص لیتا ہے۔ بیوی ملے تے خالص، اولاد ملے تے خالص، دودھ ملے تے خالص، گھی ملے تو خالص، مکھن ملے تو خالص، چائے کی پتی، یہ پاکستان شریف، یہ پاکستان ہے نا، چائے کی پتی ملے تو خالص، سرخ مرچیں، کالی مرچ وہ مصنوعی بن گئی ہے، وہی مصنوعی بن گئی ہے، کالی مرچ، چھلکا سب گول، اس میں چھلی کے تکے۔ میاں صاحب ایک غذا رہ گئی تھی مولویوں کی، سوجی، اس سے بھی ملاوٹ، اس میں بھی ملاوٹ، ہر چیز میں ملاوٹ۔ لینے کے لیے خالص لیتا ہے، دودھ خالص ملے، شہد خالص ملے، پتی خالص ملے، مرچیں خالص ملے، لینے کے لیے خالص، اور جب دینے کی باری آتی ہے، میری انہ دی اگوں تے بات انہ دی، اس وقت ملاوٹ کر کے دیتا ہے، اس وقت واسطے ڈالتا ہے۔ میری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں، میری ان کی آگے، ان کی رب کے آگے۔ بابا میری تقریر کے آخری الفاظ ہیں، بابا میری نہیں سنتا، تیری نہیں موڑتا۔ یہ قبر پہ کھڑا ہے، قبر پہ، بزرگ کی قبر پہ، تو میری بات رب تک پہنچا۔ اللہ نے بنیاد پر ہاتھ رکھا، اللہ نے فرمایا پاگل بابا تیری بات مجھ تک تب پہنچائے جب تیری سنے، پہلے تیری سنے پھر مجھ تک پہنچائے۔ اگر میں تیری زندگی قیامت تک لمبی کر دوں، من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ وہم من دعائہم، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔